نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی شان میں 5 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کتاب المناقب میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3789۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر انعام فرماتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی میرے اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت رب کائنات جل جلالہ سے محبت ہے۔ آ جائیے دوسری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ جیسا کہ وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ حضور کے چچا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قریش جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور ہم سے جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسا کہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ حال ہے ہم سے ان کی ملاقات کا، یہ طریقہ کار ہے۔ قال، حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، فغضب النبی غضبا شدیدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید غصہ آیا۔ وقال، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل قبل رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، اللہ کی قسم کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ تم سے محبت نہ کرے، یعنی میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، تب تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ میری اہل بیت سے محبت کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور میری قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرے۔ آ جائیے تیسری حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، مستدرک میں یہ موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ آ جائیے چوتھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد محترم یعنی ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد
حتی اکون احب الیہ من نفسی و اہلی احب الیہ من اہلی و عطرتی احب الیہ من عطرتی. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ رکھے اور میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز اور پیارا نہ رکھے. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. آ جائیے پانچویں حدیث مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں. پانچویں پنجتن پاک کی نسبت سے پانچویں حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي. میرے اہل بیت کے بارے میں رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے میرے اہل بیت کے بارے میں رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ من اقر منہم بالتوحید, جو میرے اہل بیت میں سے توحید کا اقرار کرے یعنی صرف ایمان لے کر آ جائے, وَلِيَا بِالْبَلَاغِ اللہ یعذبہم. رب کائنات جل جلالہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر میرے اہل بیت میں سے کوئی ایمان لے کر آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نہیں دے گا. میرے اہل بیت سے رب کائنات جل جلالہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.